السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کا اسلامیات کا معلم قاری فیاض احمد سعیدی سبق نمبر 5 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا سبق وہی کل ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، موضوعات مطالعہ نمبر 2۔ آج ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 59 یعنی 59 نکال لیں اور نیچے ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ ترجمہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے، چننا پڑے، تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی آپ کی کن پٹی پر پسٹل رکھ کے یہ کہے کہ ایمان چھوڑ دو، مرتد ہو جاؤ تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ یہ کہیں گے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ جان رہ جائے یا ہو جائے پرواہ نہیں کرتے۔ مومنوں کو جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے، یعنی آپ نے جان دے دینی ہے، ایمان نہیں دینا۔ ارشاد ہوا قرآن پاک میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہیں، علم پر بحث ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں آپس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث میں اتنے مگن تھے کہ ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تھوڑی اونچی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناگوار گزری، تو اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں یہ چیز ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ ہو آپ کی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ اب تقویٰ کسے کہتے ہیں یا تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ فرماتے ہیں گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ ہے تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اس وقت ایمان والے ہوگے جب تم اپنے آبا یعنی باپ دادا پردادا اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ جب تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب ایمان والے ہوگے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر آپ کے ایمان میں کمی ہے، مکمل نہیں ہے آپ کا ایمان پھر۔ اور دیکھ لیں، اگر کوئی آپ کے بھائی کو یا والد صاحب کو خدا نہ کرے گالی دے دے تو ہماری خاندانی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور ہم مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو سب کہتے ہیں چھوڑو یار، تفرقہ بازی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں فلاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ سب سے پہلے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دین حق کی پہلی شرط ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال نے تو کہا سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کیا؟ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، یعنی جتنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو پھر یہ شراکت داری ہو جائے گی۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنے والدین سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے جتنی محبت ہے اس سے بڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پر عمل لازمی ہے، یہ نہ کہ آپ کہیں کہ جی میں تو اگر ایسا کروں گا تو پھر میرے خاندان میں ناک کٹ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے، فلاں فلاں۔ ذاتی پسند ناپسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ترجیح ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورۃ المحمد آیت نمبر 33۔ ترجمہ اس کا، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آ گئی اطاعت کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ ارشاد ہوا قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، تو انہوں نے جواب میں کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں آپ کی دعوت کی، آپ کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، انہوں نے کہا نا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کرو۔ اب دیکھیے، پہلے وہ دعوے دار تھے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ وہ تو تھے دعوے دار کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن ان کے اس جواب کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا، یحببکم اللہ، پھر یہ اللہ سے محبت کریں یا نہ کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اس مسلمان کی، اس انسان کی کیا شان ہوگی کہ جس سے خود اللہ محبت کرے، خالق کائنات جس سے محبت کرے، اس کی تو بہت بڑی شان ہے نا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے تمام رشتوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی پڑے گی، اپنی ذاتی پسند ناپسند پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ترجیح دینی پڑے گی، پھر جا کر یہ مقام ملے گا کہ اللہ فرمائے گا یحببکم اللہ، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، پھر صرف یہی نہیں بیٹا، صرف اللہ محبت نہیں کرے گا، محبت کے ساتھ ساتھ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فرمایا اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، اللہ گناہ بھی بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، بخشنا اور رحم کرنا۔ محبت الہی جو ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے؟ محبت الہی کس چیز کا نام ہے؟ محبت الہی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہم عمل کر لیں تو یہ محبت الہی ہو جائے گی، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اب جو ہم اطاعت کریں گے، تابعداری یا فرما برداری کریں گے، اس میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی اپنا آپ کو مکمل اس کے حوالے کر دینا، محبت میں مستغرق ہو جانا، غرق ہو جانا، دنیا میں کسی کا پتہ نہ ہونا۔ یا میں ایک بات بتا دوں، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، مجنوں کا اس کے آگے سے گزر ہوا۔ مجنوں جو تھا وہ لیلا کے عشق میں مست تھا، مستغرق تھا، بے ہوش تھا اس کی محبت میں، صرف اس کے ذہن میں لیلا ہی سوار تھی۔ تو وہ اس کو پتہ نہ چلا کہ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو وہ اس کے آگے سے گزر گیا۔ جب وہ نمازی کے آگے سے گزرا تو نمازی کو پتہ چل گیا، اس نے دیکھ لیا کہ میرے آگے سے مجنوں گزر گیا۔ اس نے نماز توڑ کے اور جا کے مجنوں کو تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ جب اس نے یہ بات کی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور تم میرے آگے سے گزر گئے ہو، تو مجنوں کو تھوڑا ہوش آیا۔ اس نے کہا کہ تم نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ اب مجنوں کی بات سنیے۔ مجنوں نے کہا کہ تم نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو مجنوں مسکرایا اور کہا کہ کیا بات ہے، میں ایک گناہ گار بندہ، میں ایک دنیا کی عورت کے عشق میں اتنا مست تھا، دنیا کی عورت کے عشق میں اتنا مست تھا کہ مجھے دنیا کی خبر ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور تم اس رب کی عبادت کر رہے تھے اور تم نے مجھے دیکھ لیا۔ اسے عبادت کہتے ہیں، اسے نماز کہتے ہیں۔ اگر اسے نماز کہتے ہیں تو پھر اپنی نماز اپنے پاس رکھو، پھر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، کہ جب بندہ
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو پھر اس میں اتنا غرق ہو جائے، اتنا مست ہو جائے، اتنا محو ہو جائے، اسے پھر دنیا کا پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ظاہری عمل جو وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان بھی ضروری ہونا چاہیے، صرف دکھاوا نہ ہو اس میں، ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ عمل منافقت بن جاتا ہے۔ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے پھر۔ اس لیے اس پر متنبہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ یہ اپنے تنازعات میں، یعنی اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل بھی نہ ہوں بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا ہو گیا، وہ منافق ظاہراً مسلمان تھا، تو اس منافق نے کہا کہ فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں گے میں قبول کر لوں گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں مسلمان ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سائڈ لیں گے اور میرے حق میں فیصلہ دیں گے تو اسے شکست ہو جائے گی۔ لیکن یہودی کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا یا نہ حق کا ساتھ کبھی نہیں دیا، اسے یہ پتہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، دونوں نے اپنا مدعا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس منافق نے وہ قبول کیا اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، نعوذ باللہ میں تو عمر فاروق کی عدالت میں جاؤں گا، جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے وہ قبول ہے۔ اب یہودی پھر بھی پریشان نہ ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے، صاحب ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ فیصلہ کر رہے ہیں میرے حق میں تو عمر فاروق بھی تو میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے نا۔ وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی شاگرد ہیں، وہ بھی تو آپ کے صحابی ہیں، آپ سے ہی انہوں نے تعلیم لی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، بات بیان کرنے لگے تو یہودی نے کہا ہے عمر فاروق صرف میری اتنی بات سن لیں کہ اس سے پہلے، آپ سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ لے کر گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے اور یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کہ میں عمر فاروق کی عدالت میں جاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی بات ہے؟ اس منافق نے کہا ہاں یہی بات ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے میں وہ مان لوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے جلال میں اور نیام سے تلوار نکالی اور آتے ہی اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو اس آیت کا ترجمہ اور اب آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا کہ رسول اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر تنگ دل بھی نہ ہو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے عمل کرنے سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور آج کی آپ کی ڈائری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، میں آپ کو ڈائری دیتا ہوں، یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور RP کر کے مجھے سینڈ کرنی ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔